الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ کی حمد و ثنا. نبی مکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد مسجد کی آبادی کے حوالے سے قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. دعا ہے اللہ کریم حق سچ بیان کرنے، سننے سنانے اور سنا کے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا ابدا ابدا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یأمر مساجد اللہ. مسجد اللہ کی ہے اور اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کوشش وہ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں. وَآتَى الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو مسجد شریف تھی اس میں کچی اینٹیں پتھر کی استعمال ہوئی تھی اور کھجور کی ٹہنیاں استعمال ہوئی تھی جن کے پتے اتار لیے گئے تھے اور ستون بنائے گئے تھے تو وہ بھی کھجور کے تنوں کے ستون تھے۔ نبی اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں مسجد شریف اسی طرح رہی۔ محبوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ 2 سال اور کچھ مہینے کچھ دن ان کی حکومت، انہوں نے مسجد شریف میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے زمانے میں مسجد شریف میں کچھ اضافہ کیا گیا۔ بنائی تو انہی اینٹوں سے اور کھجور کی شاخوں سے اور کھجور کے تنوں سے بنائی گئی، لیکن جگہ کچھ بڑھا دی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے زمانے میں مسجد شریف میں تبدیلی کی گئی، کافی زیادہ تبدیلی کی گئی، کیونکہ لوگ بھی بڑھ گئے، مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی، تو انہوں نے پھر مسجد کو بڑھایا۔ مسجد میں ایسے پتھر استعمال کیے جن پتھروں پر نقش بنے ہوئے تھے اور چونا بھی استعمال کیا، اور جو ستون بنائے وہ بھی پتھروں کے بنائے جن پتھروں میں چونا اور نقش استعمال کیا گیا تھا، اور جو چھت بنائی تو وہ ساگوان کی لکڑی سے بنائی گئی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد میں یہ اضافہ کیا، تبدیلی کی، تو پھر لوگوں نے باتیں کی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو مسجد سادی تھی، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے میں بھی سادی تھی اور چھوٹی تھی، اب مسجد بہت بڑھا دی گئی ہے، اس پہ پتھر بھی لگائے گئے ہیں، چونا بھی لگایا گیا ہے اور ساگوان کی لکڑی بھی لگائی گئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا، انکم اکثرتم علیہ، مسجد کے حوالے سے تم لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں، اور میں نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو مسجد بنائے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا جنت میں گھر بنائے گا۔
تو میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ تو میں نے مسجد کو وسیع کیا ہے تاکہ میرا گھر وسیع ہو، مسجد کو مضبوط کیا ہے تاکہ میرا گھر مضبوط ہو، اور مسجد کو میں نے خوبصورت بنایا ہے تاکہ میرا گھر خوبصورت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا طریقہ تھا، مسجد شریف میں داخل ہوتے تو دایاں پاؤں مسجد میں داخل کرتے، پہلا دایاں پاؤں مسجد میں لے آتے، اور جب مسجد سے نکلتے تو بایاں پاؤں پہلے نکالتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی سنت۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی نیت ٹھیک کر لے، نیت اچھی کر لے، کسی بھی عمل میں نیت کرے تو اچھی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق کے 70 دروازے کھول دیتا ہے اس کے لیے جو نیت ٹھیک کر لیتا ہے۔ مثلا مسجد بنائی ہے تو مسجد بنانے میں نیت ٹھیک ہو، میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں حصہ ڈال رہا ہوں، تو اللہ اسے 70 قسم کی توفیق عطا فرمائے گا، یعنی 70 نیکیوں کی توفیق اللہ کریم اسے عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جس کی نیت خراب ہو، عمل تو کیا لیکن عمل میں نیت ٹھیک نہیں ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رسوائی کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، اس کو کئی طرح سے رسوائی ملتی ہے۔ یعنی نیک کام کرے تو نیت اللہ کی رضا کی رکھے، یہ نیت نہ کرے کہ میرا ذکر ہوگا، لوگ مجھے اچھا سمجھے، اس طرح کی کوئی نیت نہ کرے، نیت یہ کرے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا، نیت اچھی تو عمل اچھا، نیت بری تو عمل برا، نیت ایسی ہو جو مقبول ہو تو پھر وہ عمل بھی مقبول ہوگا، اور نیت ایسی ہو کہ وہ نیت مقبول نہیں ہے تو وہ عمل بھی مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محبوب کا ارشاد ہے کہ جو مسجد بنائے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی طرح کا گھر بنائے گا۔ دوسری حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائے، مسجد چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو مسجد بنائے اس لیے کہ مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ حضرت بشر بن حیان کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد بنا رہے تھے، حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس آ کر ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے، ہمیں دیکھنے لگے کہ ہم مسجد بنا رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو مسجد بنائے اس لیے کہ اس مسجد میں نماز پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور وہ گھر اس مسجد سے افضل ہوگا، مسجد سے بہتر گھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد بنائے اللہ کی عبادت کے لیے اور مسجد بنائے حلال مال سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ ایک ارشاد میں فرمایا مسجد بنائے اللہ کی رضا کے لیے، دوسرے ارشاد میں فرمایا مسجد بنائے اللہ کے ذکر کے لیے، تیسرے ارشاد میں فرمایا مسجد بنائے اللہ کی عبادت کے لیے۔ مسجد بنائی جائے، نیت ہو کہ اس میں اللہ کا ذکر ہوگا، نیت ہو کہ اس میں نماز پڑھی جائے گی، نیت ہو کہ اس مسجد میں اللہ کی عبادت ہوگی، تو مسجد بنانے والے کے لیے اللہ کریم جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد بنائے دکھلاوے کی نیت نہ ہو، یہ نیت نہ ہو کہ لوگ دیکھیں کہ اس نے یہ مسجد بنائی ہے اور پھر لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کو دکھانے کی نیت بھی نہ ہو، لوگوں کو سنانے کی نیت بھی نہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور پھر ایک دوسرے سے بات کریں کہ فلاں نے مسجد بنائی ہے، نہ دکھانے کی نیت ہو نہ سنانے کی نیت ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو، اللہ کریم اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہ جو مسجد ہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مسجد میں حصہ ڈالا تھا یا مسجد بنوائی تھی پوری کی پوری،
لوگ اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ فوت ہو جائے گا، قبر میں پہنچ جائے گا، مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا، نمازیں پڑھی جائیں گی، قرآن پڑھا جائے گا، عبادت ہوگی، اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، عام انسانوں کے، عام مسلمانوں کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہوا، عمل ختم ہو گیا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے عمل برقرار ہوتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو ثواب پھر بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک یہی ہے مسجد والا مومن۔ دوسری چیز محبوب نے فرمایا ہے، علماً علمہ و نشرہ، دین کے علم کی بات اس نے کی، کتاب لکھی یا لوگوں کو واعظ نصیحت کی، لوگوں کو علم پڑھایا، یہ دنیا سے چلا گیا، اس سے پڑھا ہوا علم لوگ ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو یہ قبر میں پہنچ جائے گا، اس کو پھر بھی ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا اگر اس نے اولاد کی تربیت کی، اولاد اس کی نیک ہے، یہ دنیا سے چلا گیا، اولاد نمازیں پڑھتی ہے، اولاد قرآن پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، حج کرتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، چونکہ اولاد کی اس نے تربیت کی تھی تو یہ قبر میں چلا جائے گا تو پھر بھی اس کو نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ ارشاد فرمایا اگر اس نے کسی کو قرآن لے کر دیا تھا، یہ دنیا سے چلا گیا، قرآن اس کے پاس موجود ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو یہ قبر میں جائے گا، اس کا دیا ہوا قرآن لوگ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ارشاد فرمایا اگر اس نے مسافر خانہ بنوایا تھا، مسافروں کے لیے کوئی سہولت کا انتظام کیا تھا اور یہ دنیا سے چلا گیا، مسافر اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ قبر میں ہوگا، ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ارشاد فرمایا اگر اس نے کوئی نہر کھدوائی تھی، کوئی نلکا لگوایا تھا، پانی کا انتظام کیا تھا، اللہ کی مخلوق کے لیے کنواں کھدوایا تھا، نہر کھدوائی تھی، نلکے کا انتظام کیا تھا، اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے یہ چلا جائے گا، اللہ کی مخلوق اس پانی کو استعمال کرے گی تو اس کو قبر میں اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ ارشاد فرمایا صدقہ کیا تھا، مال خرچ کیا تھا اللہ کی رضا کی خاطر، جب یہ زندہ تھا، جب یہ تندرست تھا، اس نے صدقہ کیا، اب یہ فوت ہو گیا، چلا گیا، قبر میں پہنچ گیا، اس کا دیا ہوا مال صدقہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو جتنی دیر وہ استعمال کرتے رہیں گے اس کو فائدہ قبر میں ملتا رہے گا۔
محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس نے کوئی پھلدار درخت لگوایا تھا یا سایہ دار درخت لگوایا تھا اس لیے کہ اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے، یہ دنیا سے چلا گیا، لوگ وہ پھل استعمال کر رہے ہیں یا اس درخت کا سایہ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ دنیا سے چلا گیا اور اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو رہا ہے۔ جانور اس سائے میں بیٹھتے ہیں یا انسان اس درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اسے اس کا ثواب قبر میں ملتا رہے۔ اگر وہ درخت خشک ہو گیا اور اس درخت کو گرا دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اس درخت کی لکڑیاں بنائی گئی، ان لکڑیوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لکڑیوں کو لوگوں نے مکان میں استعمال کیا یا ان لکڑیوں سے ریل بنائے، پٹیاں بنائی اور ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو جب تک اس درخت کی لکڑی استعمال ہوتی رہے گی قبر والے کو قبر میں فائدہ پہنچتا رہے گا۔ مدینہ شریف میں ایک عورت تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، رات کے وقت وہ فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، چونکہ آپ حجرہ شریف میں چلے گئے تھے، صحابہ کرام نے مناسب سمجھا کہ ہم خود ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیں، محبوب کو نہ بتائیں۔ تو اس عورت کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اس کا جنازہ پڑھا گیا، اس کو رات کو ہی دفن کر دیا گیا۔ دن کے وقت محبوب علیہ السلام جب جنت البقیع سے گزرے تو نئی تازی قبر دیکھی تو پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو بتایا گیا، اس عورت کا نام بتایا گیا کہ جو عورت ام محجن مسجد کی خدمت کرتی تھی یہ اس کی قبر ہے۔ تو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، صحابہ سے فرمایا تم پیچھے صف بنا لو، اور آپ نے وہاں اس کی قبر پر اس کی نماز جنازہ ادا کروائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ای العمل وجدت افضل، اے اللہ کی بندی کون سا عمل تجھے افضل معلوم ہوا، کس عمل نے تجھے بہت زیادہ فائدہ دیا؟ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ سن رہی ہے آپ کی بات کو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس سے زیادہ نہیں سنتے، تم سنتے ہو تو وہ بھی سن رہی